السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے اور بالخصوص جو آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیر پریمیئر کرکٹ لیگ 2021 6 اگست سے شروع ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ 6 اگست سے لے کے 16 اگست تک یہاں پہ 6 ٹیموں کے درمیان کرکٹ کے مقابلے ہوں گے، اور ان 6 ٹیموں کے جو کیپٹنز ہیں وہ پاکستان کے سٹار کرکٹر جو ہیں وہ ہیں۔ ان میں شاہد افریدی ایک ٹیم کو لیڈ کریں گے، دوسری ٹیم کو محمد حفیظ لیڈ کریں گے، تیسری ٹیم کو شعیب ملک اس کی قیادت کریں گے، فخر زمان ایک ٹیم کی قیادت کریں گے، اسی طرح اماد وسیم جو ہے وہ ایک ٹیم کی قیادت کریں گے، اور شاداب خان جو ہے وہ بھی ایک ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اور یہ 6 ٹیمیں جو ہیں 6 اگست سے 16 اگست تک مظفر آباد کے میدان میں اس کرکٹ میلے میں جو ہے کہ یہ اجاگر ہوں گی، جلوہ گر ہوں گی یہ ٹیمیں، اور اس میں پاکستان کے نامور کھلاڑی ہوں گے، آزاد کشمیر کے جو بہت سے کرکٹر ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل کرکٹ کے بھی بعض سٹار جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر جو انڈین کردار ہے بالخصوص اس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ جو ان کا منفی سوچ ہے، ایک تعصب پر مبنی سوچ ہے، اور ایک جو ان کی ہندوتوا پالیسی کے تحت جو سوچ ہے جس میں وہ انڈیا کے اندر بھی اقلیتوں کو جو ہے وہ مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی جو صورتحال ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اب جب آزاد کشمیر میں یہ کرکٹ لیگ ہو رہی ہے اور اس میں انٹرنیشنل جو کرکٹر ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، تو انڈین کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری نے انگلینڈ کے، ساؤتھ افریقہ کے اور دیگر جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کے سربراہان کو خطوط لکھے ہیں اور ان سے یہ کہا جی کہ آپ اپنے ممالک کے جو کھلاڑی ہیں ان کو کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت سے روکیں، اور اگر وہ نہ رکے اور انہوں نے مظفر آباد میں ہونے والی اس پریمیئر لیگ میں شرکت کی تو پھر انڈیا میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی، اور انڈیا میں جو بھی کرکٹ سے متعلق ایونٹ ہوگا یا مقابلے ہوں گے تو ان میں ان کو نہ شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ ایسے کھلاڑیوں کو جو مظفر آباد میں اس کھیلوں کے مقابلوں میں شریک ہوں گے، اور نہ صرف ان کو انڈیا میں داخلے کی اجازت دی جائے گی بلکہ انڈیا کے جو جتنے بھی اس قسم کے ایونٹس ہوں گے اس میں بھی ان کو شامل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب ساؤتھ افریقہ کے کرکٹرز جو اس کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت کر لیں، ہرشل گبز جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا جی کہ جو بھارت جو ہے کہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو غیر ضروری طور کے اوپر کھیل کے میدان میں لا رہا ہے، اور ان کو جو ہے کہ یہ وارننگ دی گئی ہے، اور یہ ان کے کرکٹ بورڈ کو یہ کہا گیا جی کہ اگر آپ کے کھلاڑی اس میں شریک ہوئے تو ان کو روک دیا جائے گا، اور انڈیا میں نہیں کھیلنے دیا جائے گا، اور نہ ہی انڈیا میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ تو انہوں نے اس پہ بڑا جو ہے کہ تنقید بھی کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو کشمیر پریمیئر لیگ کے ڈائریکٹر ہیں تیمور خان، انہوں نے گبز کے اس فیصلے کو سراہا، اور انہوں نے کہا کہ جو گبز ہیں اور سری لنکا کے جو کھلاڑی دلشان ہیں، تلکا رتنے دلشان، وہ کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت کر رہے ہیں اور ان کی کمٹمنٹ ابھی تک قائم ہے۔ تو انہوں نے ان کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا، اور دوسری طرف انہوں نے انڈین جو رویہ ہے اس کو مذمت بھی کی ہے۔ اور پاکستان کی سابق جو ٹیسٹ کرکٹر ہے راشد لطیف صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، اور انہوں نے بھی اس میں اظہار کیا کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے مختلف کرکٹ بورڈز کے سربراہان کو خطوط لکھ رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کو جو مظفر آباد میں کشمیر پریمیئر لیگ ہے اس میں شرکت سے روکا جائے۔ تو یہ آپ کو پہلا موقع نہیں ہے کہ انڈیا اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو، یو این کے مختلف فورمز ہوں، یا انٹرنیشنلی کوئی اور فورم ہو، ایس سی او کے فورم کے ہوں، تو یا سارک کا فورم ہو، ہر جگہ کے اوپر انڈیا نے، چاہے وہ سیاسی فورم ہے، تجارتی فورم ہے، اکنامک فورم ہے، یہ پاکستان کے خلاف جو ہے کہ ان کا تعصب وہ آئے دن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، نہ صرف بڑھ رہا ہے بلکہ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے۔ اب ضرورت جو ہے کہ وہ اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے جو سفارتی اور سیاسی سطح کے اوپر جو ہے وہ انڈیا نے تعصب کو اجاگر کیا جانا چاہیے، اور اس کو مزید ایکسپوز کیا جانا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، تاکہ جہاں پہ انڈیا پاکستان کے خلاف جو ہے کہ بے بنا پروپیگنڈا کر کے اس کے اوپر جو وہ جواز پیدا کرتے ہیں جہاں پاکستان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، یا بعض جیسے ایف اے ٹی ایف کے اندر گرے لسٹ میں پاکستان کو رکھا گیا اور اس میں مسلسل رکھا جا رہا ہے، تو اس قسم کے چیزوں کو جب میڈیا کے اندر اور انٹرنیشنلی فورمز کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر، ذرائع ابلاغ کی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر پاکستان کی قیادت اس کو ایکسپوز کرے گی، تو انٹرنیشنلی بھی ایسی سچویشن پیدا ہوگی، دباؤ پیدا ہوگا کہ انڈین پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر تنہا کرنے کی کوششیں جو ہے کہ وہ کرتا رہتا ہے، اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔
مارچ 2009 میں پاکستان کے کرکٹ کے میدان اس سے پہلے جو ہے آباد تھے، یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی تھی، ہر سال 2-3 ٹور جو ہے پاکستان میں یا پاکستان کی ٹیم تو باہر کرتی تھی، یہاں بھی ٹور ہوتے ہیں۔ تو مارچ 2009 میں 3 مارچ کو سری لنکا کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی اور لاہور میں کرکٹ میچ تھا جس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور اس کے اندر بھی جو انڈینز اور را کی جو انوالومنٹ ہے اس کے بھی بعد میں شواہد سامنے آئے تھے۔ تو پھر پاکستان میں کرکٹ کے میدان بے ابان ہو گئے تھے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی کرکٹ جو ہے وہ ممبئی حملوں کے بعد جو ہے کہ وہ بھی بہت کم ہو گئی۔ پھر انڈین پریمیئر لیگ شروع ہوئی تو اس میں بھی پاکستان نے کبھی پاکستانی کھلاڑیوں نے شرکت نہیں کی، اور پھر پاکستان سپر لیگ ہوئی تو اس میں انڈیا کے کھلاڑی شریک نہیں ہو رہے تھے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی بعض مقابلوں میں دونوں ممالک کی جو کھلاڑی ہیں ان کے درمیان بھی جو ساری صورتحال ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس کا بنیادی جو ابھی حوالہ ہے کشمیر پریمیئر لیگ کا، یہ انڈیا کو اس لیے اس پہ سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جہاں پہ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کی کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق میسر نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ پھر وہاں پہ سیاسی حقوق عوام کو حاصل نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں ریسنٹلی انتخابات ہوئے، ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، عوام بھرپور شرکت کرتی ہے، 60 سے 65-66% جو ہے کہ اس وقت شرح تھی جو ووٹ ڈالنے کی 2016 میں ہوئے، 2011 میں ہوئے، اس سے پہلے بھی ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں جس کی مرضی حکومت ہو، مظفر آباد میں مخالفین کی بھی حکومت ہو تو وہ قائم رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی 2018 سے، لیکن 2016 سے 2021 تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی مظفر آباد میں، اس حکومت کو کسی نے نہیں چھیڑا ان 3 سالوں کے اندر۔ تو یہ جو سیاسی آزادیاں اس طرف ہیں، اور کھیل کے میدان بھی نہ صرف پاکستان کے اندر دوبارہ آباد ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے، آزاد جموں کشمیر کا جو مظفر آباد کا میدان ہے وہ بھی آباد ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل کھلاڑی وہاں پر آ رہے ہیں۔ تو یہ انڈین کو ہضم نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ جہاں جہاں ان کے تعلقات ہیں ان کرکٹ بورڈز کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جی آپ کے کھلاڑیوں کو انڈیا کے ویزے نہیں دیے جائیں گے، یا انڈیا میں جو مقابلے ہوں گے ان میں ان کو شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ تو ایسی جو صورتحال ہے اس پہ یقیناً انٹرنیشنل کرکٹرز نے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ جو انڈیا اپنے سیاسی ایجنڈے کو کھیل کے میدان میں غیر ضروری طور کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے جو قابل مذمت ہے۔ پاکستان کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے، انٹرنیشنلی اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے انڈیا کے اس رویے کو، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے ہر شعبے کے اندر انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کا، اس کو روکا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کہ اپنی جو سچویشن ہے ساری کی ساری لا اینڈ آرڈر کی، اس کے اوپر حکومت، ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکورٹی فورسز جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر بعض ایسے عناصر ہیں کہ کبھی بھی جب بیرونی عناصر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک انہیں مقامی سہولت کار حاصل نہ ہو۔ تو ہمیں اپنی صفوں میں اپنے ارد گرد جو ہے کہ وہ عوام کو بھی اور ہمارے تمام اداروں کو بھی چوکنا رہنا ہوگا، اور ان عناصر کے اوپر نظر رکھنی ہوگی جو اس قسم کے جو بیانیہ ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے اور پاکستان میں جو کرکٹ کا فروغ ہے یا کھیلوں کا فروغ ہے یا میدانوں کو آباد رکھنے کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سطح کے اوپر جو انٹرنیشنلی جتنا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمیں اس کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خبریں یا یہ پروپیگنڈا، یہ پاکستان کے خلاف جو یہ چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، کیا یہ درست بھی ہیں یا غلط ہیں، یہ ساری تحقیق کر کے ہمیں ان کو اپنے ذرائع ابلاغ کے اوپر بیان کرنا چاہیے، اور ان کو صحیح پرسپیکٹو کے اندر بیان کرنا چاہیے۔ جہاں پہ ہماری اندرونی خرابیاں ہیں ہمیں ضرور ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، ان کی اصلاح کے حوالے سے راہ جو ہے متعین کرنی چاہیے، لیکن تنقید برائے تنقید یا ہر معاملے کے اندر جو ہے کہ ہمیں کوئی ایک سیاسی جماعت اچھی نہیں لگتی یا کوئی حکمران اچھا نہیں لگتے تو ہم بغیر سوچے سمجھے کہ پاکستان کو، ریاستی اداروں کو، ہر کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ رویہ بھی درست نہیں۔ ہمیں ایک طرف اپنے اندر جو رویے ہیں، جو اپنے اندر جو انداز فکر ہے اس کی تربیت کرنی ہوگی، بہتری کرنی ہوگی، اور دوسری طرف جو ہے کہ یہ جو انڈین جو یہ نیریٹو یا انڈین یہ جو سوچ ہے کہ پاکستان کے ہر سطح کے اوپر منفی پروپیگنڈا کرنا ہے، انٹرنیشنلی اس کے جتنے بھی سیاسی تعلقات ہیں ان کو استعمال کرنا ہے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی مقامی سطح کے اوپر بھی اور انٹرنیشنلی سطح کے اوپر بھی، پولیٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی اس کو ایکسپوز کرنا ہوگا تاکہ انڈیا کی ان کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیجیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ان دوست ممالک سے جن کا انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یا اس رسوخ ان کا بہتر ہے، ہمیں کنونس کرنا ہوگا انڈیا کو کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے دونوں ممالک کو نقصان ہوگا۔
ریدر دین کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے جو درینہ مسائل ہیں، حل طلب مسائل ہیں، ان کو بیٹھا جائے، ان کے اوپر بات کی جائے، ان کو حل کیا جائے، اور پھر جتنا بھی پوٹینشیل ہے اقتصادی تعاون کا، ترقی کا، پسماندگی کے خاتمے کا، تو اس کے اوپر توجہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، ریدر دین کہ ہم الزام تراشی کرتے رہیں اور اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہیں جس سے جو ہے کہ وہ دنیا میں جھگسائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ انڈیا کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پیغام اگر ہم ایک منظم طریقے سے ہر فورم کے اوپر اجاگر کریں تو شاید اس کے کوئی فروٹفل اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔